الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعات، آپ جانتی ہیں آج ہمارے شہر دھولیا میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ حضرت کی آمد پر آج یہاں شہر دھولیا میں 3 پروگرام طے کیے گئے تھے۔ آج صبح ایک عظیم الشان پروگرام ہوا، صبح 10 تا تقریباً ظہر کے وقت تک تمام برادری کے ذمہ داروں کو جمع کیا گیا تھا اور شہر دھولیا کے علماء کرام، ائمہ کرام اور آس پاس کے ضلع کے علماء کرام اور ائمہ کرام یہ جمع تھے۔ شہر دھولیا میں جو تقریباً 26-27 برادریاں ہیں، ان تمام برادری کے ذمہ داروں کو اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تعداد میں تمام برادری کے ذمہ دار یہاں جمع ہوئے تھے۔ ان کے سامنے حضرت مولانا نے قیمتی باتیں پیش فرمائی ہیں۔ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں چاہے ہم برادری کے ذمہ دار ہوں، چاہے عام کوئی فرد ہو، ہر ایک شخص کی انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے بھی ذمہ داریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائے گا۔ ملک کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، مسلمانوں کو ہر طرف سے پریشان کرنے کی، تکلیفیں دینے کی، بدنام کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور گزشتہ 2 سالوں سے ہم جو مستقل دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی کچھ چیزوں پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے متعلق لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے مستقل سازشیں کی جا رہی ہیں۔ جیسے گزشتہ 2 سالوں میں طلاق کے متعلق معاملہ بہت زیادہ اٹھایا گیا تھا اور 3 طلاق کے متعلق غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پیدا کی گئی تھیں۔ پھر پردے کے متعلق معاملہ ہوا۔ اس طرح سے کچھ نہ کچھ چیزیں مستقل مسلمانوں کی مخالفت میں اور بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 1.5-2 سال پہلے غیر مسلموں کی کچھ تنظیموں نے برملا یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ 20,000 مسلم لڑکیوں کو ہندو بنا کر ان کی کوکھ سے رامائن پڑھنے والے اور پوجا پاٹ کرنے والے بچوں کو پیدا کریں گے۔
اس وقت ہمارے اکابرین نے ہم لوگوں کو اس کے متعلق متنبہ کیا تھا، متوجہ کیا تھا، لیکن عام طبقے نے اس طرف خیال نہیں دیا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی والے اور آر ایس ایس والے یا فلاں جو بھی ہیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ اس طرح سے چلانا، مسلمانوں کی مخالفت میں یہ الفاظ کہنا۔ اس وقت سرسری طور سے اس معاملے کو لیا گیا اور اس طرف زیادہ توجہ لوگوں نے دی نہیں، لیکن یہ اعلان کرنے کے بعد میں غیر مسلم تنظیمیں مستقل کام پر لگی ہوئی رہیں اور وہ اپنے ایک مشن کو لے کر چلتی رہیں۔ اب آج جو ان کا آنکڑا تھا، جس عدد کے متعلق انہوں نے اشارہ کیا تھا، 20,000 لڑکیوں کے متعلق، آج تعداد کا انداز لگائیں تو اس سے کہیں زیادہ تعداد تک لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی علاقے سے یہ خبر ملتی ہی رہتی ہے کہ آج فلاں لڑکی کا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آج فلاں لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ مہاراشٹر میں جو ویب سائٹ بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس ویب سائٹ میں پہلے قانونی اعتبار سے اپلیکیشن دائر کی جاتی تھی کہ فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی دو الگ الگ سماج کے، الگ الگ مذہب کے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی نوٹس لگائی جاتی تھی اور 1 مہینے کا موقع ان دونوں کو دیا جاتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ان کو قانونی اعتبار سے کورٹ میرج کرنے کی اجازت رہے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں جو ایک شرط تھی کہ ان کے ذمہ داروں کو نوٹس بھیجی جائے، وہاں سے نوٹس نکلتی تھی لیکن کسی مسلمان لڑکی کے ذمہ داروں کو اس کے گھر تک وہ نوٹس نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ اب تو وہ شق ہی اس میں سے ختم کر دی گئی کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا نکاح کرنے کے لیے، کورٹ میرج کرنے کے لیے اپلائی کرتا ہے یا کرتی ہیں، تو اس کے لیے اب یہ بھی ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ نوٹس دی جائے، بلکہ صرف ویب سائٹ پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، جو ماہرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ وہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو مہاراشٹر کا جو مہینے کا عدد اس ویب سائٹ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، تقریباً 140 سے 150 کے قریب مہینے میں، ہر مہینے میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ ان لڑکیوں کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا جائے اور کون سی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ عام طور سے جو لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے، یہ صرف نظر انہی لڑکیوں کی طرف جاتی ہے جو لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں، مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ حالانکہ 100% وہی لڑکیاں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کالج میں پڑھنے والی ہر لڑکی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت ساری کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہیں، پردے کی پابند ہیں۔ ہمارے اکابر علماء کرام سے بہت ساری لڑکیاں بڑے بڑے شہروں کی، بمبئی، پونا، حیدرآباد، شولاپور وغیرہ، ایسے بہت سارے علاقوں کی لڑکیاں ہیں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں
اکابر علماء سے انہوں نے بیعت کی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر و اذکار وغیرہ کی پابند ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو غیر مسلم علاقوں میں رہتی ہیں، لیکن گھروں کے ماحول کی وجہ سے، کنٹرول کی وجہ سے الحمدللہ وہ اس طرح کے خرافات سے اور غیروں سے ربط سے، تعلقات سے رکی رہتی ہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے بہت سارے ایسے علاقے کی لڑکیاں جو اسکول اور کالج میں نہیں جا رہی ہیں، لیکن ماحول خراب ہونے کی وجہ سے، گھر میں آزاد خیالی ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی اپنی بچوں پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان لڑکیوں سے بدترین ہیں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں۔ اخلاقیات کے اعتبار سے بھی گری ہوئی حرکتیں وہ کرتی ہیں، آزاد خیالی میں رہنے کی وجہ سے دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر ہے۔ تو صرف کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کیا جانا اور 100% ان پر شک کی نگاہ ڈالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ ایسی لڑکیوں کو شکار کرنے کے لیے بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ گاہے بگاہے اخبارات میں بھی، میڈیا کے ذریعے سے بھی، دانشوران قوم کے ذریعے سے اس کے متعلق جو تحقیقات پیش کی جا رہی ہیں کہ اب تو باقاعدہ اسکول کے ٹیچر، پروفیسر اور ذمہ دار تک اس میں ملوث ہیں اور وہ مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں سے ربط کروانے میں، ان سے تعلقات قائم کروانے میں پیش ہیں۔ کالج میں جو سینئر لڑکے ہوتے ہیں، ان لڑکوں کے ذریعے سے دوسری لڑکیوں پر کچھ دباؤ ڈالنا، ڈرانا، دھمکانا، امتحانات کے متعلق کچھ ان کو بلیک میل کرنے کی کوششیں کرنا، ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں کسی اور سے مدد طلب کرتی ہیں اور پھر وہ کم علمی کی وجہ سے یا بھولے پن کی وجہ سے محبت کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک معاملہ تو یہی ہے کہ مخلوط تعلیم، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلے کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے گھر کی جو بھی لڑکیاں اس طرح سے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے ایمان اتنے پختہ اور اتنے مضبوط ہوں کہ وہ کسی اور سے، اس کے مذہب سے متاثر ہونے والی نہ ہوں، بلکہ ان کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بننے والی ہوں۔ تو ایسی لڑکیوں کے متعلق الحمدللہ ثم الحمدللہ محنتیں چل رہی ہیں۔ ہمارے شہر دھولیہ میں بھی باقاعدہ اس کے متعلق کچھ معلمات ہیں، دیگر کچھ لیڈیز ڈاکٹرز ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے متعلق مستقل متفکر ہیں، کوشاں ہیں، اس کام میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرا معاملہ جو پیش آتا ہے، اس طرح کی لڑکیوں کی گمراہی کے واقعات، غیر مسلموں کے ساتھ جانے کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، ان میں نکاح کے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو ہو رہی ہیں۔ مثلا نکاح کی عمر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ تمہارے پاس ایسا پیغام آ جائے جن کے اخلاق سے اور دینداری سے تم راضی ہو، تو پھر نکاح میں تاخیر مت کرو، نکاح میں جلدی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فتنوں کے دروازے کھلیں گے، گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔
آج کل ماں باپ لڑکیاں بلوغیت کی عمر کو پار کر چکی ہوتی ہیں، 22 سال کی عمر کو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے لڑکیاں 10-11 سال کے قریب بالغ ہو جا رہی ہیں۔ عموماً 12-13 سال میں لڑکیاں بالغ ہو ہی جاتی ہیں۔ قانونی اعتبار سے ہمارے یہاں 18 سال کی عمر نکاح کے لیے طے ہے۔ اگر اس مجبوری کی وجہ سے زیادہ تاخیر ہو تو 18 سال ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ حیدرآباد کے متعلق سروے کیا گیا تھا، اس میں گزشتہ سال یہ سروے سامنے آیا تھا کہ حیدرآباد کے ایک ہی علاقے کا سروے سامنے آیا تھا جس میں تقریباً 30 سے 40 ہزار ایسی لڑکیاں تھیں جن کی عمر 35 سال سے اوپر تھی۔ حیدرآباد اور یو پی کے علاقے کے نکاح بہت زیادہ مشکل ہیں، تو عمر کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم عمری میں آج کل جو معاملات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، ہمارے اپنے شہر دھولیا کی کچھ لڑکیوں کے واقعات جو سامنے آئے، تقریباً 3 سے 4 لڑکیوں کا ایسا معاملہ سامنے آیا جن کی عمر 16 سال تھی، 17 سال تھی۔ وہ لڑکیاں کالج کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ربط ہوا اور یہاں سے نکل کر چلی گئیں، اور 18 سال کی عمر تک وہ ان کے ساتھ رہ کر انتظار کرتی رہیں۔ 18 سال کے بعد کورٹ میرج باقاعدہ ہوا اور اس کے بعد یہاں اطلاع ملی کہ فلاں لڑکے سے اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ عمر کے متعلق فکر کریں، شرعی اعتبار سے جو عمر بتلائی گئی ہے اس عمر پر نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، نکاحوں میں ہم لوگ جہیز کا لین دین کا جو معاملہ ہے یہ ہم سب کو مل کر ختم کرنا پڑے گا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ برادری کے ذمہ داروں کو بلایا گیا تھا اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی تھیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں بیٹھ کر تمام برادری والوں کے ساتھ ایک لائحہ عمل طے ہوگا، لیکن اس میں گھر کی مستورات کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، عورتوں کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی گھر کے مردوں کا جو شرعی اعتبار سے زندگی گزارنے میں، شادی بیاہ میں یا دیگر موقعوں پر اگر گھر کے مردوں کا ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو پائے گی۔ ورنہ بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ جس میں مرد حضرات علماء کرام کے بیانات سننے کے بعد یا ان کے سامنے جو لائحہ عمل رکھا جائے وہ لے کر جاتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اپنے گھر کی زندگی کو ترتیب دینا چاہتے ہیں، یا شادی بیاہ کے موقع پر اسی ترتیب سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو گھر جا کر عورتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ تمام مستورات کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ ہمیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور شرعی اعتبار سے زندگی کے سارے شعبوں میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کس شعبے کے ذریعے سے ہم کمزور پڑ رہے ہیں اور کہاں سے باطل ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو نکاح کا معاملہ ہو، جہیز کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، دیگر بہت سارے ایسے معاملات جو میاں بیوی کے اختلافات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، اس میں بعض عورتیں کم علمی کی وجہ سے یا ان کے گھر والے نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ اور فوراً جا کر پولیس کیس وغیرہ کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو پھر میڈیا غیر مسلم بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایسے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
آپ تمام مستورات سے مؤدبانہ درخواست ہے، ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے سامنے جو قیمتی باتیں حضرت پیش فرمائیں گے اس کو آپ ذہن نشین کر کے گھر پر جا کر اپنے مردوں کے سامنے بات پیش فرمائیں اور اسی کے متعلق اپنی زندگی گزارنے کی اور سارے معاملات اس کے متعلق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میں ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جو سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔